السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہماری رپورٹ کا موضوع ہے پاکستان میں مانسون کی طوفانی بارشیں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی۔ بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان میں ہر گرمی کے موسم میں مانسون کی بارشیں ہونا معمول کی بات ہے۔ مانسون کی بارشیں عام طور سے جون سے لے کر ستمبر تک ہوتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں ان کا دورانیہ اکتوبر تک بھی چلا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر مانسون سمندر سے اٹھنے والی زبردست دیو ہیکل ہوائیں ہیں۔ ان سمندری ہواؤں کی وجہ سے بر صغیر کے ان تین ملکوں میں 70 سے 80% بارشیں ہوتی ہیں، یعنی اس خطے میں سال بھر میں جتنی بارش پڑتی ہے اس کا 70 سے 80% مانسون کے باعث ہوتا ہے۔ ان بارشوں سے یہاں کی زراعت کو پانی ملتا ہے، بارشوں کا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، زیر زمین پانی کی مقدار برقرار رہتی ہے جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کھیتی باڑی کے لیے بھی ٹیوب ویل وغیرہ سے اس پانی کو کھینچا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مانسون کی بارشیں کیوں ہوتی ہیں؟ ان کے پیچھے کون سے قدرتی عوامل ہیں؟ اصل میں شدید گرمی پڑنے سے بر صغیر کی زمین بہت گرم ہو جاتی ہے۔ زمین کے اوپر ہوا کی تہ گرم ہو کر فضا میں اوپر اٹھنے لگتی ہے، ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ خلیج بنگال یا بحیرہ ہند سے سمندر کی ٹھنڈی ہوا اس خلا کو پر کرنے کے لیے بر صغیر کی زمین کی طرف چلنے لگتی ہے۔ یہ جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں یہی مانسون کی ہوا کہلاتی ہے۔ بحیرہ ہند کی یہ ٹھنڈی سمندری ہوائیں بارش برسانے کا سبب بنتی ہیں۔ ان بارشوں سے زراعت کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اگر یہ معمول سے زیادہ ہو جائیں تو نقصان بھی ہوتا ہے، جیسا اس سال پاکستان میں ہوا۔ گرمی کے موسم میں ہی شمالی علاقوں میں برف کے دریا یعنی گلیشیئرز پگھلنے لگتے ہیں۔ ان کے پگھلنے سے پیدا ہونے والا پانی اور طوفانی بارشیں آپس میں مل جائیں تو بڑا سیلاب بن جاتا ہے۔ ایک اہم پہلو یہ ہے کہ مانسون کی سمندری ہواؤں کا رخ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی کسی ایک خطے میں زیادہ بارش ہو جاتی ہے، کبھی دوسرے خطے میں۔ گزشتہ سال یعنی 2021 میں انڈیا کے صوبے مہاراشٹرا اور دوسرے صوبے گجرات کے علاقوں میں غیر معمولی زیادہ بارشیں ہوئیں، جبکہ انڈیا کے علاقے حیدرآباد میں ستمبر کے مہینے میں اتنی بارش ہوئی، بہت کلاؤڈ برسٹ تھا کہ شہر صرف 2 گھنٹے میں دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ لیکن اس سال انڈیا میں جولائی کے مہینے میں بہت کم بارش پڑی، اتنی کم کہ خشک سالی کہہ لیجیے۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ 122 برسوں میں سب سے کم بارش ہوئی۔ پاکستان میں عام طور سے مانسون کی بارشیں شمالی علاقوں اور کشمیر سے ہوتی ہوئی شمالی اور وسطی پنجاب میں آتی ہیں، لیکن اس بار بادلوں نے بلوچستان اور سندھ کا رخ کر لیا، جہاں روایتی طور پر بارشیں نہیں برستی۔ بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب ریگستانی یا نیم ریگستانی علاقے ہیں۔ اس بار ان علاقوں میں گرمی کی شدت معمول سے زیادہ تھی، اس لیے مانسون کی ہواؤں کا رخ ان علاقوں کی طرف مڑ گیا، کیونکہ وہاں گرم ہوا اوپر اٹھنے کے باعث زیادہ خلا موجود تھا۔ جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان کا علاقہ بلوچستان سے متصل ہے۔ وہاں کوہ سلیمان پر پڑنے والی بارشوں سے پانی کے طوفانی ریلے بستیوں میں داخل ہوئے اور تباہی مچاتے چلے گئے۔ سندھ ایک میدانی علاقہ ہے جہاں پر ہر 1 میل کے بعد زمین میں 1 انچ کی ڈھلوان ہوتی ہے، اس لیے اگر زیادہ پانی برس جائے تو اس کا سمندر کی طرف بہاؤ بہت سست ہوتا ہے، بہت آرام سے پانی جو ہے ڈرین ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ میں طوفانی بارشوں کے بعد دیہات اور شہروں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ ایک طرف تو بلوچستان اور سندھ میں کئی ہفتے تک غیر معمولی بارشیں برستی رہیں، تو دوسری طرف شمالی علاقوں میں بارشوں سے دریائے سوات، دریائے پنجگوڑا جو کہ دیر میں ہے، اور دریائے کابل میں سیلاب آ گیا۔ یہ سارے دریا دریائے سندھ میں گرتے ہیں، اس کے معاون دریا ہیں۔ دریائے سندھ میں اپنا پانی بھی زیادہ تھا۔ ان معاون دریاؤں کا سیلابی پانی ملنے سے سپر فلڈ انتہائی درجے کا سیلاب ہو گیا۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار دریائے جہلم میں زیادہ پانی نہیں ہے۔ حکومت کے مطابق 1/3 پاکستان اس وقت سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ 3.5 کروڑ لوگ براہ راست متاثر ہوئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مال مویشی ڈوب کر مر گئے ہیں، 1000 سے زیادہ انسان بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ موجودہ بارشیں اور سیلاب ایک قدرتی آفت ہے، لیکن دنیا کے کئی ملکوں میں ایسی آفات سے نپٹنے کے لیے نسبتاً بہتر اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ کم سے کم نقصان پہنچے۔ پاکستان میں موجودہ بارشوں اور سیلاب سے زیادہ نقصان اس لیے ہوا کہ نکاسی آب کا یا ڈرینیج کا مناسب بندوبست نہیں ہے۔
ہماری حکومتوں نے ڈرینیج کے منصوبوں پر اتنی توجہ نہیں دی جتنی انہیں دینی چاہیے تھی۔ لوگوں نے دریاؤں کے کنارے اور ان کے خشک حصوں میں گھر بار بنا لیے ہیں، کھیتی باڑی شروع کر لی ہے، ہوٹل بنا لیے ہیں۔ جب طغیانی آتی ہے تو وہ پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ طوفانی بارشوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ڈرینیج کا نظام زیادہ مؤثر بنائے۔ دیہات میں زیادہ نقصان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ غریب لوگ مٹی گارے کے کچے مکانوں میں رہتے ہیں۔ اگر ان کے مکان ذرا اونچائی پر بنائے جائیں اور پکی اینٹوں سے بنائے جائیں تو ان کا نقصان نسبتاً کم ہو۔ حکومت کو ایسا منصوبہ شروع کرنا چاہیے کہ دیہات میں پکے مکانات تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کو مالی امداد فراہم کی جائے، کیونکہ وہ بہت غریب ہیں، پکے مکان بنا نہیں سکتے، وہ مہنگے ہوتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آئندہ ایسی صورتحال میں بالکل لاچار اور بے بس نہیں ہو جائیں گے جیسا کہ اب ہیں۔ اب ان کے سر پہ چھت بھی نہیں ہے۔ بہرحال فی الحال بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب میں کروڑوں لوگ پینے کے پانی، کھانے اور خیموں کے محتاج ہیں۔ تمام پاکستانیوں کو اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو جناب، آپ نے میری رپورٹ سنی، اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔